اچھا چترالی صاحب، ایک جو آپ کی دوئی وزیر دفاع صاحب نے بھی کہا کہ تحریک انصاف نے اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے اوپر پروپیگنڈا کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف والے کچھ اس قسم کی باتیں کرتے رہے، کس حد تک اس میں صداقت ہے؟ شکریہ اطہر کاظمی صاحب. اچھا بیسیکلی چونکہ میں خود وٹنس ہوں، آج وزیر دفاع صاحب اتنے حواس باختہ تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسٹیٹمنٹ دوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. ہی واز سو کنفیوز کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کہنا کیا ہے. دیکھیں بینگ ڈیفنس منسٹر ہم ان سے ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس واقعے کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز دیں. ابھی تک کوئی آفیشلی ایک ایسی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی جس سے قوم کو لگے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، اس واقعے کے کیا اثرات ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے. نو بڈی نوز. لوگوں کو جو میڈیا کو جو خبریں آ رہی تھیں سیکیورٹی ذرائع سے آ رہی تھیں، اس میں بھی کنٹراڈکشنز تھیں. کوئی سیکیورٹی ذریعے سے کچھ اور کہہ رہا تھا، کچھ اور. تو اٹ واز ٹوٹل کنفیوژن. لیکن جب وہ اٹھے اپنا وزیر دفاع صاحب تو ان کو ہمیں لگا کہ وہ خود کنفیوزڈ ہیں، تو وہ بلیم گیم پہ آ گئے. اب دیکھیں ان لوگوں کو، جس طرح حافظ صاحب نے کہا نا کہ یہ بلوچستان کا کسی نہ کسی حوالے سے یہ بلوچستان کا معاملہ جو ہے یہ سلگتا رہا ہے. کبھی یہ سبسائڈ ہوتا ہے، مکمل طور پر یہاں پہ ابھی امن کا بھی. پر چترالی صاحب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر تو آپ کو حکومت کی سپورٹ کرنی چاہیے نا، یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ صرف وزیر دفاع کا یا یہاں پہ حکومت کے سپورٹ نہیں ہے، ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں. حکومت کی کیا سپورٹ کریں گے؟ حکومت اپنی خود سپورٹ نہیں کر پا رہی نا. یہ دیکھو یہ تو قومی ایشو ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا کہ دہشت گردی کو کوئی زیروح کوئی پاکستانی. دیکھیں ہم پاکستان کو چھوڑیں جی، ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں، وہ غیر مسلم ملک بھی ہو، اس میں کسی غیر اس کو بیچارہ بندے کو جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ انوسنٹ بندے کو اگر ہلاک کیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ ایک ہاربل چیز ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے. کوئی اس کی. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم غیر سنجیدگی کا ہماری انتہا یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا. وزیر دفاع صاحب ٹویٹر کے اور اس کے وہ لے کر وہاں پہ ان کی اسکرین شاٹ لے کے وہ دکھا رہے ہیں کہ فلاں نے یہ ٹویٹ کیا، فلاں نے یہ. یار یہ اتنا مسئلہ اتنا بڑا اکنامکل ایشو ہے. یہ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سری لنکا میں شورش شروع ہوا LTTE کا، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز رہے، کتنے سالوں تک وہاں پہ کرائسس رہا. لیکن ناؤ دے آر پیس. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا کردار بہتر ہو تو چیزوں کو بہتر طریقے سے بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ جناب سمپل سی بات ہے کہ بلوچستان جس طرح حافظ صاحب نے کہا نا کہ یہ اسمبلیاں جیلی ہیں، اگر جینین لیڈرشپ وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے، اور یہ پورے پاکستان میں تو اس لیول پہ پہلی مرتبہ گیا 2024 میں ہے، لیکن بلوچستان ہسٹوریکلی وہاں پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے جو کروکس ہیں ان کو سامنے لانے کی یہ جو پریکٹس کرتے آیا ہے. ابھی اختر مینگل صاحب الیکٹ ہو کے آئے تھے اسمبلی میں، وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ بلوچستان کے وہ ایلڈرز جو جینینلی اسمبلی میں آتے ہیں لیکن وہ اس حد تک ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے دوبارہ اس اسمبلی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اطہر صاحب یہ بہت بڑا کرونیکل ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. اور یہ پاکستان کے لیے اور ریسورسفل ہمارا علاقہ ہے. یہ جو انٹرنیشنل گیم پلان ہوتے ہیں اس میں بھی یہ چیز جو ہے یہ رول آؤٹ. اور ہم جو ہے نا ہم اپنی وہ ٹریڈیشنلی دیکھیں، ہم بہت چھوٹی سطح پہ سوچ رہے ہیں اور چیزیں بہت جو ہے بڑی سطح پہ. دوسری ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم جس مریض کو ملٹی وٹامن کی ضرورت ہے نا، ہم 75 سالوں سے اس کو اینٹی بایوٹک دے کے اس کا مزید بیڑا غرق کر رہے ہیں. آج خان صاحب سے ملنے کچھ رہنما گئے تھے آپ کی جماعت کے، عمر ایوب صاحب، غالباً حامد رضا صاحب بھی گئے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. کیا وجہ ہے، کیوں ملاقات نہیں ہو سک رہی خان صاحب سے؟ یہ فسطائیت کا جو سلسلہ ہے یہ اب آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً 2.5-3 سالوں سے چل رہا ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، اور جیل کی جو مینول کے مطابق ان کے ساتھ فیملی اور وکلاء کی جو ملاقات جو ان کا بنیادی حق ہے اس سے بھی خان صاحب کو محروم رکھا گیا ہے.
اور بعض مواقع تو ایسے ہوئے میڈیا میں یہ چیزیں سب رپورٹ ہوئیں کہ کئی ہفتوں تک خان صاحب کی بجلی بند، بالکل کمپلیٹ آئسولیشن میں ان کو رکھا گیا، اور ان گرمی کے دنوں میں. تو یہ ایک بربریت کی انتہا اس ملک میں چل رہی ہے، اور یہ تسلسل ہے اس کا اور دو آپ ڈھائی کی سال. جماعت پہ یہ کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کوئی دباؤ نہیں بنا سک رہے، جو ایک ہوتا ہے نا باہر سیاسی دباؤ بنانا، اس میں آپ ناکام ہو گئے. دیکھیں جی، دباؤ، سیاسی طور پر دباؤ، جمہوری طریقے سے دباؤ، اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس فورم کیا ہے، اسمبلی آپ کے پاس فورم ہوتا ہے، آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، وہ آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ جلسہ جلوس. آپ اندازہ کریں کہ پنجاب میں گزشتہ 1 سال نہیں، بلکہ ہمیں تو الیکشن کے دنوں میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہم جب الیکشن کمپین کر رہے تھے، ہمارے مخالفین جو ہے وہ جلسے جلوس کر رہے تھے، اور ہم اگر کسی کارنر میٹنگ کنڈکٹ کرتے تو آگے سے وہ جو ہے 50,000 روپے آپ کو جرمانہ، آپ نے NOC نہیں لیا، اور یہ وہ. اس سے ہم الیکشن پروسیس سے گزر کے اب اگر ہم آ کے کسی جلسے کے لیے اگر درخواست دیتے ہیں تو 1 مہینے تک وہ جلسے اس پہ ڈیسیجن نہیں ہوتا، اور 1 مہینے بعد ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ کو سیکیورٹی کنسرن کی بنیاد پر آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. لاہور میں ایک جلسے کی ہمیں اجازت ملی تھی، جوب شہر سے باہر کسی پتہ نہیں وہ کوئی مویشی منڈی کا کوئی اسپیسیفک کانا کے پاس، بالکل کانا کی جگہ پہ. اچھا، وہاں پہ بھی خدا کی مخلوق اتنی آ گئی، اور قیدی نمبر 804 کے اتنے زبردست نعرے لگے کہ اس کے بعد سے اب تک ہمیں پنجاب کے کسی شہر میں جلسہ و جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی، جو کہ ہمارا آئینی حق ہے. اچھا، اس میں اچھا، یہاں پہ اسلام آباد میں ہمیں پروٹیسٹ کیا، پیسفل پروٹیسٹ تھا، 14 بندے ہمارے شہید کیے گئے، اور وہ ایسے گمنام طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. ہم نے چلو ان شہداء کو دفنا دیا، وہ شہیدی جمہوریت. تو ان حالات میں ہمارے پاس کون سے ایسے وہ ہیں اس میں سر یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے اندرونی اختلافات لگتا ہے بہت زیادہ ہیں، کبھی ایک کو نکالا جا رہا ہے، دوسرا دوسرے کے خلاف بیان دے رہا ہے، یہ ایک تاثر ہے کہ جماعت آپس میں لڑ رہی ہے. نہیں جی، آپس میں بالکل بھی نہیں لڑ رہی. ہماری جماعت میں جو ہے سب آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں وہ، لیکن خان صاحب ٹاپ پہ آ کے، خان صاحب کے ساتھ نہ کسی کو اختلاف ہے، نہ اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے، اور خان کے ساتھ مخلص بھی سب ہیں، چاہے وہ اس طرف کھڑے ہوں یا اس طرف. یہ ایک پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے کہ جس پارٹی کو، جس کا سمبل چھین کر، جس کا انتخابی نشان، جس کی پارٹی کا نام ان سے چھین کر الیکشن میں اتارا گیا، اور اس پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ کو ایک نشان اور ایک حلقے میں، اب میں بوتل لے کے الیکشن لڑ چکا ہوں، اور قوم نے مجھے سپورٹ کیا اور میں الیکٹ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک ریومرز پھیلائے جا رہے ہیں کہ PTI میں PTI از عمران خان، عمران خان از PTI. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ PTI سے ہٹ کے کوئی وہ اس کی کوئی حیثیت ہے، تو ہمارے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہمارے سامنے ہیں، محمود خان صاحب، اور جو خود کو بہت بڑے بڑے لیڈر کہتے تھے. جب خان کا نام ہٹ گیا، اب کوئی عید کے بعد کوئی تحریک بہرحال آپ لوگ شروع کریں گے؟ جی انشاءاللہ اس پہ مشاورت کریں گے.